اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فاروق اوان اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں جہاں بھی انصاف کے ادارے موجود ہیں، جہاں عدالتی نظام موجود ہے، دو جملے بڑے مشہور ہیں اس حوالے سے: جسٹس رشڈ، جسٹس کرشڈ، اور جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ۔ اب جو پہلا جملہ ہے، ظاہر ہے آپ اس کا مفہوم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں بیان کر دوں کہ اگر انصاف دینے میں بہت عجلت کی جائے، مقدمہ کا فیصلہ کرنے میں بہت رشٹ والی پالیسی ہو، تو اس میں بے شمار ضابطے، اصول، قانون اور بے شمار چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں، اور جس کی بنا پہ انصاف ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور اسی انداز سے اگر انصاف کی فراہمی میں اتنی تاخیر کر دی جائے کہ وہ انصاف لینے والا وہ بیچارہ مایوس ہو جائے، تو وہ جو جسٹس ڈیلیڈ ہے وہ جسٹس ڈینائڈ ہو جاتا ہے، کہ آپ نے تاخیر کر کے اس کو انصاف نہ دینے کا عندیہ دے دیا، یا بہت عجلت کر کے آپ نے ایک سائڈ کو کرش کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک سائڈ کی حمایت میں آپ چلے گئے۔ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، ایک سیاسی جماعت جو اس وقت تختہ مشق بنی ہوئی ہے، اس کی ساری قیادت بشمول چیئرمین، وائس چیئرمین، پریزیڈنٹ، وہ سارے کے سارے اس وقت انہی دو اصولوں کے تابع، ایک تو جو ان کے خلاف چیزیں ہیں اس میں جسٹس رشڈ اور جسٹس کرشڈ ہو رہا ہے، اور جہاں ان کو کوئی انصاف ملنے کی توقع ہوتی ہے، جہاں امید ہوتی ہے کسی وجہ سے ان کا کوئی حق بنتا ہے، وہ جسٹس اتنا تاخیر کر دیا جاتا ہے، اس میں انصاف کی فراہمی میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ اس کا فائدہ باقی نہیں رہتا۔ اس کی بڑی مثال اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں اس وقت جو صورتحال ہے کہ چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب وہ بضد ہیں کہ انہوں نے عمران خان، پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی، ان سب کے مقدمات کی سماعت ضرور کرنی ہے۔ ایک اور اصول میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ پوری دنیا میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ جب کسی انصاف کرنے والے شخص پہ، کسی ایک شخصیت پہ کوئی اعتراض کر دیا جائے، کسی شک کا اظہار کر دیا جائے، کسی تحفظات کا اظہار کر دیا جائے، تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کوارسو میئر یا کوئی ایسی چیز یا کوئی پروسیس اڈاپٹ کرنے سے پہلے ہی وہ شخصیت اپنے آپ کو اس سسٹم سے، اس بینچ سے، اس نظام سے، اس عدالت سے الگ کر لیتی ہے، یا وہ مقدمہ کسی دوسری عدالت کو بھیج دیا جاتا ہے، یا اس کا جو بھی، کیونکہ سٹیپ وائز ہے کہ اگر میجسٹیریل کورٹ ہے، سول کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر سول اور میجسٹیریل کورٹ میں ہو تو وہ سیشن جج صاحب کو یا ڈسٹرکٹ جج کو وہ ریفرنس بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ میں ذاتی وجوہات پہ یہ مقدمہ نہیں سننا چاہتا، یا دوسرا فریق مقدمہ سماعت نہیں چاہتا، تو آپ یہ مقدمہ کسی اور کو بھیج دیں۔ اسی طرح سے اگر سیشن میں ہو تو سیشن پھر اسی طرح سے ریفرنس بنا کے ہائی کورٹ کو بھیجتا ہے۔ لیکن یہاں پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان بارہا عملی طور پہ لکھ کے بھی جناب عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب چونکہ اپنے اس ہائی کورٹ کے مختار کار، مختار کل ہیں، ان کے کہے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور ان کے کہے کو ٹالا نہیں جا سکتا تاکہ ان کے کسی حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ تو جو ہائی کورٹ کی حد تک جو معاملات ہیں، کیسز مارک ہوتے ہیں، بینچ بنتے ہیں، بینچ ٹوٹتے ہیں، بینچوں میں تاخیر ہوتی ہے، سماعت میں تاخیر ہے، تاریخیں لمبی دے دی جاتی ہیں، نوٹسز وقت سے نہیں کیے جاتے، نوٹسز کیے جاتے ہیں اور سماعت وقت سے نہیں ہوتی، سماعت ہوتی ہے تو فیصلے وقت سے نہیں سنائے جاتے، فیصلے سنائے جاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ایسے سنائے جاتے ہیں کہ یا تو وہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں یا پھر مخالفانہ فیصلے ہوتے ہیں۔
اب یہ عام جو اصول کہ جب منصف پہ اعتراض لگ جائے، کوئی تحفظ کا اظہار کر دیا جائے، تو منصف نارملی پوری دنیا میں وہ عدالت چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، باوادم ہی نرالا ہے کہ یہاں چیف جسٹس صاحب کے خلاف عمران خان صاحب پہلے عدم اعتماد کا اظہار کر چکے، اور بے شمار اور لوگوں نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور اب بشریٰ بی بی صاحبہ نے، عمران خان صاحب کی اہلیہ نے، انہوں نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ اب یہ اس جو سارا سینیریو ہے، اگر میں تھوڑی سی آپ کے سامنے اس کی صورتحال رکھوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس انداز سے یہ بینچ چل رہا ہے، اور کس انداز سے منصفی ہو رہی ہے، اور کیا کمال انصاف فراہم کیا جا رہا ہے ایک حوالاتی اور ایک قیدی کو، کہ عمران خان صاحب نے سائفر مقدمہ اس کے خلاف عدالت سے رجوع کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کہ اس کا ٹرائل روکا جائے۔ بہت ساری اس پہ تکنیکی جو اعتراضات تھے، اور جو چھوٹے بڑے بہت سارے پہلو تھے کہ جس کی وجہ سے مقدمہ نہیں چل سکتا، تو وہ مقدمہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے پاس رکھا، اور اس مقدمے کا فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف کیا۔ جیل ٹرائل والی جو بات تھی، اور مقدمے کو چلانا دو تین اعتراض، ایک تو مقدمہ چلے نہیں، فرد جرم عائد نہ ہو، شہادت نہ قلم بند کی جائے، اور یہ کہ جیل کا ٹرائل بھی نہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھٹو صاحب سے لے کے بے نظیر صاحبہ، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، راجہ پرویز اشرف، یہ وزیر اعظم کے نام جن کے میں نے لیے، گیلانی صاحب، ان سب کے اوپن عدالتوں میں ٹرائل ہوئے، لیکن عمران خان کے لیے اوپن عدالت، جیسے وہ ریلیف ختم ہو گیا اوپن عدالت والا کہ جیل میں ہی ٹرائل کرنا ہے، تو یہ عمران خان صاحب کی جو پٹیشنز تھی ان پہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے پاس رکھی، تاخیر کر کے سماعت کی، اور تاخیر کر کے فیصلے بھی زیر التوا میں رکھے، اور پھر جب فیصلہ سنایا تو انہوں نے ساری کی ساری جتنی پٹیشن تھی وہ خارج کرتے ہوئے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ عمران خان صاحب کے اپنے حق میں ہے کہ انہیں سہولت ہے اس بات میں، ان کی زندگی کے لیے اللہ ان کو خیر سے رکھے، کہ ان کی زندگی کی بہتری اسی میں ہے کہ ان کا ٹرائل جیل میں کیا جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس فیصلے کے خلاف آئی سی اے میں چلی گئی پی ٹی آئی، عمران خان صاحب آئی سی اے میں انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے، اور یہ انٹرا کورٹ اپیل انہی چیف جسٹس صاحب کے دو ساتھی جو ان سے جونیئر ساتھی ان کے پاس لگی، اور انہوں نے سماعت کرنے کے بعد اپنے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کو غلط قرار دیا اور سماعت روک دی۔ اب سماعت رکنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس اسی مقدمے میں سے ایک شریک ملزم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ان کے پاس زیر سماعت ہوتی ہے، اور چیف جسٹس صاحب اس میں بڑا ہی کمال فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک تو وہ ضمانت نہیں دیتے، اور دوسرے یہ جانتے ہوئے کہ میرے فیصلے کو، پہلے فیصلے کو، عمران خان صاحب کے فیصلے کو، ان کے پٹیشنز کو جو میں نے خارج کیے، اسے نہ صرف میری ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کے ذریعے ڈویژن بینچ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اس پہ 2 ججز صاحبان مقدمے کی سماعت روک چکے ہیں۔ اس سارے کے باوجود چیف جسٹس صاحب نے یہ کمال منصفی کی اور کمال انصاف کا مظاہرہ کیا اور کمال ریلیف دیا کہ انہوں نے نہ صرف شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت خارج کی، بلکہ 30 دن کے اندر ٹرائل مکمل کرنے کا عدالت کو حکم صادر فرما دیا۔ اب یہ اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا جائے، کیا تجزیہ کیا جائے، کیا مثال پیش کی جائے؟ اب یہ رونے پیٹنے کا تو دل ہر بندے کو کرے گا کہ جس کو تھوڑی بھی سوجھ بوجھ اس نظام انصاف کی ہے، کہ ایک مقدمہ کہ جس میں ڈویژن بینچ، سنگل بینچ سے بڑا بینچ، سنگل بینچ کے معاملے کو ڈویژن بینچ میں انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج کیا گیا اور وہ اسٹے دے چکے ہیں، اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب نے کمال فیاضی سے، کمال انصاف کے اعلیٰ درجے میں فائز ہوتے ہوئے انہوں نے مقدمہ فوری طور پہ 30 دن کے اندر مکمل کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ لوگ ہم کالے کوٹ والے ہم سے پوچھتے ہیں
کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام دنیا میں سب سے نیچے ہے لسٹ میں، 139 یا 29 یا جو بھی نمبر اس کا آتا ہے. تو ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس نظام، اپنے سسٹم کو گفتگو کے ذریعے سے کہ لوگوں کو راضی کریں، تشفی دیں، تسلی دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اور یہ درست بات ہے کہ لوور کورٹس میں، لوور عدلیہ میں، لوور جوڈیشری میں آپ دیکھیں، سول ججز ہیں، میجسٹریٹ صاحبان ہیں، سیشن ججز ہیں، ایڈیشنل سیشن ججز ہیں، اور بہت ساری اسپیشل کورٹس ایسی ہیں کہ جو صرف عدالتی ٹائم نہیں، اس کے گھنٹہ 2 4 گھنٹے بعد کا ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں اور بعد میں بھی وہ کام کرتے ہیں. لیکن جو بالا معاملات ہیں وہ عالم بالا والے، اور ان میں جو بالا آپ کو بتا رہے بالا والے بہت طرح کے ہوتے ہیں، اور ان جو عالم بالا میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کا عدالتی نظام بدنام ہوتا ہے. کیونکہ جو چھوٹی سطح پہ سیشن جج تک بھی وہ اگر 4 بندوں کو سزائے موت دیتا ہے یا 4 کو بری کرتا ہے تو وہ ساری خبریں کوئی نہیں لگتی، اور اگر لگتی بھی ہیں تو لوکل کسی نیوز پیپر میں لگ جائیں گی کوئی ایسا. لیکن جو فوکس ہوتا ہے جن نیوز پہ، جو آئینی پٹیشنز ہیں، جو بڑے مقدمات ہیں، جو سیاستدانوں کے ہیں، جو جرنیلوں کے ہیں، جو صحافیوں کے ہیں، جو بیوروکریسی سے ریلیٹڈ فیصلے ہیں، جو بڑے مالی معاملات، لینڈ مافیا کے، لینڈ گریبرز کے، یا اس نوعیت کے بڑے بڑے مقدمات جس میں اربوں خربوں روپے انوالو ہوتے ہیں، وہ مقدمے پھر پوری دنیا کے اخبارات کی زینت بنتے ہیں، نیوز ایجنسیاں انہیں اٹھاتی ہیں اور اس کی بڑی مشتری ہوتی ہے. تو اس طرح سے پاکستان کا نظام انصاف، اس کی تذلیل ہوتی ہے. ناظرین، ہم توقع کر سکتے ہیں، ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں ان حلقوں تک، ان کارنرز تک کہ خدا را پاکستان کے ساتھ بہت ظلم ہو لیا، خدا را اب اس کے اوپر رحم کیجئے، اس کے اداروں کو بننے دیجئے. نظام انصاف سے اگر اعتماد اٹھ جائے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد مبارک ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. کہ جب ایک مظلوم آپ سے استدعا کرے کہ آپ میرے مقدمے کی سماعت نہ کریں، آپ بضد ہوں کہ میں نہیں تمہارا مقدمہ سننا ہے، تو پھر انصاف نہیں ہوگا. اور اگر انصاف نہیں ہوگا تو ظلم کا نظام ہوگا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بقول کفر کا معاملہ تو چل سکتا ہے، نا انصافی کا اور ظلم کا نہیں چل سکتا. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت پاکستان میں منصفی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے انہیں یہ توفیق دے کہ منصفی بین الاقوامی تقاضوں کے مطابق انصاف کے جو مروجہ قوانین ہیں، جو مروجہ اصول ہے، اس کے مطابق منصفی کریں. اور اگر ان پہ اعتراض آتا ہے تو باعزت انداز سے اپنے آپ کو ان مقدمات سے الگ کر لیں. یہی ان کے لیے خیر کا پہلو ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں بھی موجودہ تاریخ میں چند دن پہلے کی بات ہے، جسٹس نقوی صاحب پہ اعتراض آیا، اعجاز الحسن صاحب پہ اعتراض آیا، جس پہ اعتراض آیا انہوں نے سپریم کورٹ میں ان بینچوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. اس سے پہلے مائی لارڈ جناب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے بے شمار بینچوں سے اپنے آپ کو الگ رکھا، وہ ان میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے. لیکن اس وقت جو صورتحال اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے وہ بڑی بہت بہت مایوس کن صورتحال ہے. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ضرور بدلیے، اپنی روش بھی بدلیے، اپنے اس طریقہ کار کو بھی بدلیے، تاکہ آپ کا احترام لوگوں کے دلوں میں ہو اور لوگ آپ کے لیے جھولیاں اٹھا کے دعا کریں. اللہ آپ کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.